على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج 8ویں پارے کا خلاصہ عرض کرنا ہے وَلَوْ أَنَّنَا اس پارے میں 2 حصے ہیں سورہ انعام کا بقیہ حصہ جو سورہ انعام باقی ہے اس پارے میں چل رہی ہے اس کا اور دوسرا حصہ ہے سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ جو پہلا حصہ ہے سورہ انعام کا اس میں 4 باتیں سمجھنے والی نمبر 1 تسلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی نمبر 2 مشرکین کا بغض عناد اور ان کی 4 حماقتوں کو جو ہے بیان فرمایا نمبر 3 اللہ کو حکم ماننے کی 5 وجوہ نمبر 3 احکام ترک گناہ کو چھوڑنے کے احکام نمبر 5 مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے اور دین میں شرح صدر اور اس کی علامات اگلا مضمون دار السلام اور پھر تحریمات غیر اللہ نیاز وغیرہ غیر اللہ کی پھر عشر کے احکام اسی طریقے سے شرک گناہ عظیم ہے پھر اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں پھر 10 وصیتیں یہ ہے سورہ انعام کا جو باقی حصہ 8ویں پارے میں ہے اس کا خلاصہ جو مضامین ہے پہلی بات جو تھی تسلی رسول اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی یہ دی کہ یہ لوگ ضدی ہیں معجزات کا بے جا مطالبہ کرتے رہتے ہیں اگر مردے بھی ان سے باتیں کریں تو یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ان پر فرشتے بھی اتار دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اور مردے ان سے باتیں بھی کریں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ایمان لانے کے لیے تو قرآن کا معجزہ ہی کافی ہے پھر مشرکین کی 4 حماقتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ جانوروں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ الگ کر دیتے شرکاء کے حصے کو اللہ تعالیٰ کے حصے میں خلط نہیں ہونے دیتے اس کی بڑی حفاظت کرتے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ شرکاء کے حصے میں مل جاتا تو یہ اس کو برا نہ سمجھتے کبھی کوئی مسئلہ ہوتا نا گھر اللہ کے جو حصہ ہوتا نا وہ نہیں دیتے تھے لیکن غیر اللہ کا بتوں کا حصہ ضرور دیتے تھے پھر فقر دوسری ان کی حماقت فقر یا آر کے خوف سے بیٹیوں کو قتل کر دینا اور تیسری حماقت انہوں نے جانوروں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی ایک جو ان کے بڑوں کے لیے پیشواؤں کے لیے مخصوص دوسرے وہ جن پر سوار ہونا کہتے تھے ممنوع ہے تیسرے وہ جانور جن کو غیر اللہ کے نام پر یہ ذبح کرتے تھے اور چوتھی حماقت ان کی یہ تھی کہ جانوروں کے جو بچے ہیں نا ان کو عورتوں پر حرام سمجھتے تھے اور اگر وہ بچہ مردہ ہوتا تو عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال سمجھتے
अगला मजमून फरमाया अल्लाह के अलावा किसी को हकम न बनाओ, अल्लाह का हुक्म मानो बस। क्योंकि कमालात जो है वो सारे के सारे किसके अंदर मौजूद हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर। मसलन अल्लाह ताला ने कमाल, ये पहला कमाल के किताब नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला का दूसरा कमाल ये मुफस्सल किताब नाजिल फरमाई। तीसरा कमाल ये कुतुब साबका में भी इस किताब की खबर मौजूद थी। और चौथा कमाल ये कि सच्चाई और इंसाफ में कामिल है। पांचवा कमाल ये कि ये कुरान, ये किताब तब्दीली से क्या है? महफूज है। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद लिया। फिर अगला उन्वान ज़िबे इख्तियारी और ज़िबे इज़्तिरारी, यानी तीर, बाज और कुत्ते का शिकार जबकि उसको सिखाया गया, उसके छोड़ने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ी तो जिसे उसके शिकार हलाल है। अलबत्ता अगर तीर, बाज या कुत्ते को शिकार के लिए छोड़ते वक्त बिस्मिल्लाह जानबूझकर छोड़ दी तो वो उसका शिकार किया हुआ जानवर हलाल नहीं होगा, हराम होगा। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह से मुराद शिर्क अफ़ाल है और बातनी गुनाह से मुराद शिर्क अकायद है। यहाँ जिनके छोड़ने का क्या किया गया है? हुक्म। बाद मुफस्सरीन के नज़दीक ज़ाहिरी गुनाह से मुराद एलानिया गुनाह है, भरी महफिल में गुनाह करना, और बातनी गुनाह से मुराद जो है वो इनफिरादी गुनाह है जो इंसान तन्हाई में गुनाह करता है। और बाद ज़ाहिरी गुनाह ये जैसे चोरी, झूठ, गीबत, ये ज़ाहिरी गुनाह कहलाते हैं। और बातनी गुनाह जो है बुग़्ज़, हसद, कीना, तकब्बुर, उजुब, इस तरह की जो बीमारियां। फिर अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान फरमाई, मोमिन को जिंदा और काफिर को मुर्दा बताया। क्यों? कि जैसा कि हर चीज अपने मकसद को अंजाम दे रही हो तो वो चीज सलामत रहती है। मसलन पानी अगर प्यास ना बुझाए, मैल कुचैल दूर ना करे तो वो पानी नहीं है। आग जलाना छोड़ दे तो वो आग नहीं है। इसी तरह इंसान अगर वो अपनी मकसद जिंदगी को पहचानता है तो वो एक बाशऊर और जिंदा इंसान है। अगर वो मकसद जिंदगी को पहचानना छोड़ दे, अकायद तौहीद को अकली और नकली दलाइल के बावजूद मानने से इनकार कर दे तो वह दर हकीकत क्या है? मुर्दा है, जिंदा नहीं है। शरह सदर और उसकी अलामात में बयान फरमाई कि दीन के ऊपर इंसान को शरह सदर नसीब हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिसके साथ हिदायत का इरादा फरमाते हैं यशरह सदरहू लिल इस्लाम, अल्लाह ताला उसको शरह सदर अता फरमा देते हैं, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। इसकी तफसीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन के दिल में एक रोशनी डाल देते हैं जिससे उसका दिल हक बात को देखने, समझने और कबूल करने के लिए खुल जाता है। तो सहाबा किराम ने इसकी अलामात पूछी कि जिससे पता चले कि किसी बंदे को शरह सदर नसीब है कि नहीं। फरमाया हाँ, उसकी अलामत ये शरह सदर की कि ऐसे शख्स की सारी रग़बत आखरत और आखरत की नेमतों की तरफ हो जाती है। दुनिया की बेजा ख्वाहिशात और फानी लज्जतों से घबराता है और मौत के आने से पहले मौत की तैयारी करने लग जाता है। तो जिसको ये चीजें नसीब हो जाए समझे कि उसको क्या नसीब हो चुका है? शरह सदर नसीब हो चुका है। अल्लाह ने उसके सीने को दीन के लिए क्या किया है? खोल दिया। तो इस रमजान अल मुबारक में हम ये दुआएं भी मांगे कि अल्लाह में शरह सदर नसीब फरमा। ये बड़े बड़े अंबिया भी ये दुआएं मांगते थे और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शरह सदर नसीब हो जाए तो नेकी करना भी आसान और गुनाहों को छोड़ना भी क्या हो जाता है? आसान।
دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو شرح صدر کی موسیٰ علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں، تو پھر ہمیں کتنی یہ دعا مانگنی چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے شرح صدر مانگے، اس کو اپنی تمنا بنا کر مانگے، تو جو نیکی کرنا مشکل لگتی ہے وہ آسان ہو جائے گی، گناہوں کو چھوڑنا بھی آسان. اب دیکھیں جتنی عورتیں پردہ نہیں کرتی، اگر ان کو شرح صدر نصیب ہو جائے تو پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. شرح پردہ کرنے والی کتنی بہت ساری عورتیں موجود ہیں، صرف شرح صدر ہو جائے، دل میں بات آ جائے، بیٹھ جائے، بات سمجھ میں آ جائے، تو انسان کے لیے جو ہے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. پھر فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں رکھنا چاہتے ہیں اس کا دل تنگ اور سخت کر دیتے ہیں، تو وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. جیسے کسی بندے کا آسمان پر چڑھنا جو ہے یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو دل تنگ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں بھلائی کے لیے کوئی راستہ نہیں رہتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے. جس کا سینہ تنگ کر دیتے نا اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کو وحشت ہونے لگ جاتی ہے، اور جو کفر اور شرک کی باتیں سنتا ہے تو ان میں اس کا دل لگتا ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب اللہ کے غیر کا ذکر ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ یہ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے ہاں. تو سلامتی کے گھر سے مراد وہ گھر ہے جس میں کسی تکلیف اور مشقت اور رنج اور غم اور آفت اور مصیبت کا گزر بھی نہ ہو. صاف ظاہر ہے یہ گھر جنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دار السلام کو ہی ہمارے گھر بنا دے. تو جنت کے مانگنے کا حکم ہے نا رمضان المبارک میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام کی طرف بلاتے بھی ہیں. اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتے ہیں سلامتی والے گھر کی طرف. تو یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے. آگے مشرکین مکہ کی جاہلانہ رسموں کا ذکر ہے کہ وہ پھلوں میں غلے میں کچھ حصہ اللہ کے نام کا نکالتے اور کچھ بتوں اور جنات کے نام سے نکال کر بتوں کو حصہ پورا دیتے اور کہتے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، تو وہ اللہ کا حصہ کام کر دیتے تھے. اسی طرح بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام یہ چند جانور کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے جن کو غیر اللہ کے نام پر وقف کر کے ان کی تعظیم کرتے تھے. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے غیر کی نظر اور نیاز جو ہے وہ حرام ہے. نیاز حسین رضی اللہ عنہ بھی حرام ہے، نیاز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا ہے؟ حرام ہے. نظر اور نیاز صرف کس کی؟ اللہ کی. اس لیے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے غیر کی نظر مانی اس نے شرک کیا. اس لیے محرم میں ربیع الاول میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کہیں غیر اللہ کی نظر وغیرہ نہ ہو، بعض اوقات لوگ بناتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کی دو نعمتوں کا تذکرہ ہے. کھیتیاں جس میں خصوصی طور پر کھجور کے درخت اور کھیتیوں کا تذکرہ فرمایا. ان میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نباتات اور ان کے فوائد ثمرات اور اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے فرمایا دیکھو ایک ہی مٹی، ایک ہی پانی اور ایک ہی فضا سے اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف انداز کے پودے جو ہیں وہ کیا کیے؟ پیدا فرمائے. پھر پھلوں میں زیتون، انار کا ذکر فرمایا.
کہ ان میں ہزاروں بیماریوں کا بہترین علاج موجود ہے۔ جانوروں میں 8 قسموں کا ذکر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن میں تم خود ساختہ تحلیل و تحریم کر رہے ہو، ان نر اور مادہ کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تم بلا دلیل ان کو حرام قرار دے کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تہمت لگاتے ہو، تو تم سے بڑا ظالم اور بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ پھر 10 وصیتیں ہیں، ان وصیتوں کو پلے باندھیں، دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ بہت پیاری ہیں یہ، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا یہ ایسی 10 وصیتیں ہیں جو یہ دیکھنا چاہتا ہوں نا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وصیت نامہ دیکھوں جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، تو وہ یہ قرآن کی 3 آیاتیں ہیں غالباً، ان میں 10 وصیتیں، وہ ان کو پڑھ لے، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا وصیت نامہ پڑھ رہا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی ہوئی ہے؟ مہر لگی ہوئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ نمبر 3، اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 4، برائیوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5، ناحق قتل نہ کیا جائے۔ نمبر 6، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ نمبر 7، ناپ تول پورا کیا جائے۔ نمبر 8، بات کرتے وقت انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، وعدے کو پورا کیا جائے۔ نمبر 10، صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے، ادھر ادھر جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے بچا جائے۔ یہ 8ویں پارے کا پہلا حصہ مکمل ہوا، جس میں سورہ انعام کا بقیہ حصہ تھا۔ اب 8ویں پارے کا دوسرا حصہ، اور وہ ہے سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ۔ اس سورت کے 3 دعوے ہیں، اور پھر ان 3 دعووں پر 5 مضامین ہیں۔ یہ ہے ان کا خلاصہ۔ فرمایا خود ساختہ تحریمات کو چھوڑ دو، اور دوسرا یہ کہ غیب دان اور متصرف کارساز صرف اللہ اکیلا ہے، اس لیے پھر پکارو بھی صرف کس کو؟ اکیلے اللہ کو۔ پھر سورہ اعراف میں جو 5 مضامین ہیں وہ یہ: نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ نمبر 2، 4 ندائیں۔ نمبر 3، جنتی اور جہنمی جو آپس میں مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، اس کا تذکرہ۔ اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل۔ نمبر 5، 5 قوموں کے قصے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جن کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں۔ نمبر 1، قرآن کریم، پہلی آیت میں ہی الف لام میم صاد کے بعد کتاب کا تذکرہ کیا، سورت کے شروع میں ہی۔ دوسری، تمکین فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کیسے عمدہ عمدہ گھر بنانے کا سلیقہ انسان کو سکھا دیا۔ شروع میں انسان کہاں گھر ہوتے تھے؟ درختوں کی اوٹ میں رہنا، اور اس طریقے سے وہ درختوں کے نیچے رہ رہ کے زندگی گزارا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں اتنی سخت سردی گرمی میں کیسے وہ لوگ گزارا کرتے ہوں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آسانیاں پیدا کر دی، کیسے اچھے اچھے عالیشان مکانات بنانے کے انسان کو عقل عطا کر دی۔ پھر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر انسان کو مسجود ملائکہ بنایا، انسان کو تمام فرشتوں سے کیا کرایا؟ سجدہ کرایا۔ 4 ندائیں، اس میں 4 ندائیں کا کیا مطلب ہے؟ توجہ سے ان بات کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ ہمیں پکار کر کہا، یا بنی آدم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ سپیشل پکار کر کہنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں؟
یہ 4 مرتبہ پکارا. جو پہلی 3 ندائیں ہیں نا ان میں لباس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا اور مشرکوں پر رد کیا کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. ان کا دعویٰ تھا، مشرکوں کا یہ دعویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ روکا کہ اللہ تعالیٰ نے تو لباس تمہارے لیے اس لیے اتارا ہے کہ یہ تمہارے ستر کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا سبب ہے، اور لباس تقوی جو ہے وہ سب سے بہتر لباس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی کی پوشاک پہنائے. سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقوی والا ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. تو لباس صحیح نہ پہننا اور کم لباس پہننا اور بے پردہ رہنا یہ تو جہنمی لوگوں کی صفات ہیں، جنتیوں کی نہیں ہے. دیکھیں آدم علیہ السلام سے جب وہ بھول ہوئی، وہ دانا کھا بیٹھے تو ان کے اوپر سب سے پہلے یہ اثر ہوا کہ ان کے جو ہے وہ بے لباس ہو گئے. تو جنت کے پتوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ چھپانے لگے. تو وہ جنت میں رہتے تھے، پھر ان کو جنت سے نکال دیا گیا. تو یہ علماء نے لکھا جتنا جو جنت میں لباس ہوگا جہنم میں لباس نہیں ہوگا. جتنے لوگ بے لباسی کی طرف جا رہے ہیں، عریانی فحاشی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا لباس پورا نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں. اور جن کے لباس پورے ہیں، مکمل پردہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ جنت میں لباس ہوں گے اور 70 جوڑے. ہاں جی، تو یہ جہنم میں تو کپڑے نہیں ہونے نا. تو جو جتنا زیادہ پردے کا اہتمام کریں گے، تقوی میں والا لباس پہنیں گے، اتنا جو ہے جنت کے قریب ہو جائیں گے. تو اس لیے لباس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے، اور خواتین کو تو اس پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں اور بچیوں کا ذہن بنائے کہ ان کو لباس کیسا پہنانا ہے. شروع میں ہی ہم ان کو غلط لباس پہنانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پینٹ شرٹ پہنائی ہوئی ہے، کبھی کیا بنایا ہوا ہے، کبھی کیا. یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. بچوں کو ایسا لباس پہنائے جو شرعی تقاضوں کو پورا کرتا ہو، تاکہ بچپن ہی سے جو ہے بچوں کی ذہن سازی ہو جائے کہ ہم نے ان کو لباس کیسے پہنانا ہے. ہم نے اپنے کسی بچے کو کبھی پینٹ شرٹ نہیں بنائی تو گزارا ہو نہیں جاتا. تو بچے کو پیغام دینا، اس کو سمجھا اس کو لباس کیسا پہنانا ہے. تو اس لیے جو ہے لباس بہت اہم ہے، اس پہ بڑی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارا لباس جو ہے وہ شریعت اور سنت کے کیا ہونا چاہیے، مطابق ہونا چاہیے. پھر اس میں یہ 3 ندائیں تو لباس کے بارے میں ہیں. جو چوتھی ندا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دی ہے کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے. یہ پہلا مضمون. دوسرا مضمون، جنتی اور جہنمی آپس میں گفتگو کریں گے. کیا کریں گے؟ جنتی کہیں گے جہنمیوں سے کہ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ پورا پایا ہے. تو جہنمی اقرار کریں گے کہ ہاں واقعی اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا کیا تھا، پورا کیا. پھر جہنمی کھانا پینا مانگیں گے جنتیوں سے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتوں کو کیا قرار دے دیا ہے، حرام قرار دے دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان فرمائے. بلند و بالا آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. وسیع و عریض عرش، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. رات اور دن کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. چمکتے شمس و قمر اور ستارے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. ہوائیں اور بادل، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. زمین سے نکلنے والی نباتات، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل. اور اگلا مضمون 8ویں پارے میں 5 قوموں کے قصے بیان فرمائے. ان قصوں میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس کا بھی تذکرہ ہے ساتھ. نمبر 1 قوم نوح، نمبر 2 قوم عاد، نمبر 3 قوم سمود، نمبر 4 قوم لوط، اور نمبر 5 قوم شعیب. یہ 5 قوموں کا تذکرہ کیا.
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا، پھر قوم عاد کا تذکرہ کیا جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، پھر قوم لوط یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اور قوم شعیب یہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ ان میں حکمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، تسلی رسول، کہ تسلی دی کہ جیسے پہلے انبیاء کا انجام اچھا ہوا تو آپ کا انجام بھی کیا ہوگا؟ اچھا ہی ہوگا۔ پھر اچھوں اور بروں کے انجام کا بتایا کہ جو اس وقت رسولوں اور نبیوں کو مانا جنہوں نے ان کا انجام اچھا ہوا، آپ کے ماننے والوں کا بھی انجام اچھا ہوگا۔ پھر یہ بھی بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، بظاہر ایمان والے اگر مشکل میں ہیں کسی تو اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کریں گے، اپنے ایمان والوں کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ پھر آگے رسالت کی دلیل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی ہونے کے باوجود پچھلی قوموں کے قصے بتا رہے ہیں، جو کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے، کسی سے کچھ نہیں پڑھا، اس کے باوجود پچھلی امتوں کے واقعات بتانا جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر پانچویں نمبر پر انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت، کہ ان واقعوں میں انسان کے لیے کتنی عبرت اور نصیحت ہے۔ آٹھویں پارے میں ایک اہم بات جو ہمیں سمجھنی ہے اور ساری زندگی اس کو اپنائے رکھنا ہے، وہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ غلطی ہو جائے، اپنی غلطی پہ اڑ جانا اور الٹا اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے دلائل دینا، ضدی بن جانا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ شیطان کا طریقہ ہے، انسان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک طریقہ ہے شیطان کا، ایک طریقہ ہے حضرت انسان کا۔ اس پارے کے اندر دیکھیں دونوں واقعے موجود ہیں۔ شیطان کو جب کہا گیا کہ فرشتوں کو کہا گیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ایک تو غلطی کی، سجدہ نہیں کیا تو معافی مانگتا، توبہ کرتا، نہیں وہ اڑ گیا، وہ کہنے لگا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، دلائل دینے لگ گیا، اللہ تعالیٰ سے حجت بازی کرنے لگ گیا، جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ مردود ہو گیا۔ تو ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ بعد میں کسی موقع پر بھی ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ میری توبہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ وجہ سے سماعت فرمائیں، یہ جو شیطان ہے نا، شیطان اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میری توبہ کی بھی کوئی صورت ہے؟ آپ نے جو مجھے مردود بنا دیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تیری توبہ کی صورت ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو، یعنی کہ اس کے لیے، ویسے تو ہماری شریعت میں تو قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تعظیم کے طور پر کرے تب بھی حرام ہے، اور عبادت کے طور پر کرے تو بندہ ہوئی مشرک جاتا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آج زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو میں اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو پھر یہ مردود ہی رہا، اور اب تو یہ قیامت تک کی کیا رہے گا؟ مردود ہی رہے گا۔ تو یوں جو ہے ضدی ہو جانا، ہٹ دھرمی دکھانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ انسان کا کام کیا ہے؟ دیکھیں بھول آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، وہ درخت کا جو دانہ تھا وہ کھا بیٹھے نا، بھول ہوئی، لیکن کوئی تعویل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں دی، کوئی آگے سے حجت بازی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کہا، سرے سے آگے سے سیدھا یہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اپنے جرم کا اقرار کیا، یعنی اپنی غلطی کا، بھول کا اقرار کیا، اور اپنے لیے ایسے لفظ بولے کہ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، معافی مانگی، اور یہ بھی بتایا کہ جب تک آپ معاف نہ کریں، رحمت نہ کریں تو کوئی گزارا نہیں ہے، پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً کیا کریں؟ توبہ کریں، ندامت اختیار کریں۔ بعض اوقات ہم غلطی پر ہونے کے باوجود بھی جو ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم غلط ہیں، ہم ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس کے
جان بوجھ کے جو ہے نا دلائل دینے شروع کر دیتے ہیں. تو ابن آدم کا یہ کام نہیں ہے. ابن آدم کا کام تو یہ ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے تو وہ فوراً ندامت اختیار کرے، توبہ کرے. تو ہمیں بھی چاہیے اس رمضان المبارک میں ہم سچی توبہ کریں. اپنے جو بھی گناہ ہیں، ابھی کئی گناہ دیکھیں نا، کئی گناہ تو ہم نے پہلے کیے ہیں نا. کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں موجودہ گناہ ہوتے ہیں، بندے کے اندر ابھی چل رہے ہوتے ہیں. میں بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. تو مقصد یہ کہ اب دیکھیں نا، ہم توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر اب یہ کون کون سے گناہ ہم اب بھی کر رہے ہیں. تو ہمیں ان گناہوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چھوڑنے کی ضرورت ہے. پھر جا کے انسان کی جو ہے توبہ کامل ہوتی ہے. بے شک اگر چھوڑ نہ سکیں توبہ کرتے رہیں، لیکن کوشش تو بندے کو کرنی چاہیے کہ جو موجودہ گناہ ہے ہم ان کو چھوڑنے کی کیا کریں؟ کوشش. مثلا شریف پردہ ہے، اب کتنی خواتین کو پتہ ہے کہ ہم شریف پردہ نہیں کرتی، تو وہ توبہ بھی کر رہی ہیں ساتھ ساتھ. تو اس گناہ کو بھی چھوڑنے کی کوشش کریں کہ یہ گناہ ہمارے اندر ساتھ ساتھ چل رہا ہے، تو یہ ہر وقت کا گناہ یہ چل رہا ہے، تو اس سے جو ہے توبہ کریں. تو غلطی ہو جائے، ندامت اختیار کرنا، شرمندہ ہو جانا، معافی مانگنا، یہ تو ہمارے دادا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ہمیں یہی طریقہ سجتا ہے، یہی طریقہ ہمارے لیے مناسب ہے. یہ نہیں ہے کہ گناہ پہ الٹا جو ہے اصرار کرنا، پکا ہو جانا اور نیکی کرنے والوں کے اوپر تان و تشنیع کرنا، جو ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ 8ویں پارے کا خلاصہ ہم نے عرض کیا. اگلا ہے 9واں پارہ، قال الملأ الذی نستكبروا من قومی. اس پارے میں 2 حصے ہیں. ایک تو سورہ اعراف چل رہی ہے اور اس کا بقیہ حصہ آئے گا، اور پھر سورہ انفال کا جو ہے ابتدائی حصہ آئے گا. پھر سورہ انفال 10ویں پارے میں بھی چل رہی ہے، تو 9ویں پارے میں اس کا تھوڑا سا حصہ ہے. جو سورہ اعراف کے بقیہ حصہ ہے اس میں 7 مضامین ہیں. پہلا مضمون کیا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 8 تفصیلی قصص، 8 تفصیلی قصے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. یہ بڑے پڑھنے والے ہیں، ان قصوں میں بڑی نصیحتیں اور عبرتیں ہیں بندے کے لیے. نمبر 2، اصحاب السبت کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کرنے سے منع کیا تھا نا، انہوں نے ہیلے بہانے کر کے وہ کیا، تو اللہ نے ان کا کیا انجام کیا. پھر عہد الست کا ذکر ہے کہ ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. اللہ نے جب ہمارے سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو پھر اب دنیا میں بھی اللہ کو رب مان کر چلنا ہے، اللہ کی اطاعت. اگلا مضمون ہے بلعم بن باعورہ کا قصہ. اس سے اگلا مضمون ہے کہ کفار جو ہے جانوروں کی طرح ہیں. چھٹے نمبر پر قیامت کا مطالبہ کرنے والوں کو کہا کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے. اس پر 8 جوابات دیے. 7واں پھر قرآن کی عظمت. یہ 7 مضامین ہیں تقریباً. جو پہلی بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے دربار میں آمد. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر کر دیا. مثلا اپنا عصا زمین پر گرایا تو بڑا سام بن گیا. آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا. فرعون اور اس کے جتنے لوگ تھے سارے جو ہے وہ سرکشی پر تلے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو معاذ اللہ جادوگر قرار دے دیا. جادوگروں کو میدان میں اکٹھا کرنا، پھر رسیوں کا سام بن جانا، پھر عصا اور ید بیضا کے معجزات کا دیکھ کر سارے جادوگر ایمان لے آئے. یہ تفصیل سے اس کے اندر یہ موجود ہے. پھر فرعون اتنا ظلم کرتا تھا، ایمان والوں کے بیٹوں کو قتل کرنے لگ گیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے استعینوا باللہ اور والصبر کا نسخہ ان کو بتایا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، اور 2 خوش خبریاں سنائیں
کہ پہلی یہ کہ جلد تمہارا دشمن ہلاک ہو جائے گا، اور دوسری خوشخبری یہ کہ تم جو ہے اللہ کی زمین کے وارث بن جاؤ گے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا آل فرعون پر کات سالی اور پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی، خون کا کیڑا، مینڈک، خون، بہت سارے جدا جدا کئی سارے اللہ نے ان پر عذاب مسلط کر دیے۔ بالآخر یہ دریائے کلزم میں جو ہے فرعون سمیت سارے غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو دریا سے پار پہنچا دیا گیا تو ایک بتوں کی پوجا کرنے والی قوم کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا لیا جائے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ڈھونڈتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور فرعونیوں سے تمہیں نجات دی ہے جو تمہیں برے عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، اور تم ایسے کملے ہو کہ تم کہتے ہو ہمارے لیے کوئی اور معبود بناؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن گزارنے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا۔ رب کے دیدار کی خواہش پر تجلی رب سے پہاڑ چور چور ہو گیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے گئے تھے تو اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو ان کی قوم نے پھر بچڑے کو معبود بنا لیا، وہ تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر کوہ طور سے واپسی پر جب اپنی قوم کی حالت کا علم ہوا تو حضرت ہارون علیہ السلام پر جو ہے غصے کے مکالمے کا بیان کیا، ان سے ناراض ہوئے، ان کی داڑھی کو پکڑ لیا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا، تو الٹا خطرہ تھا کہ قوم بھی مجھے نہ قتل کر دے۔ پھر قوم کے مطالبے پر 70 آدمیوں کو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے۔ اللہ کے ہم کلامی دیکھ کر معجزے کا انکار کیا، کہنے لگے ہم کلامی سے نہیں مانیں گے، ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر جو ہے زلزلے کی پکڑ سے یہ سارے ہلاک کر دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی کہ اللہ وہ تو کہیں گے میں نے مروا دیے سارے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ اگلا واقعہ اس میں یہ بنی اسرائیل کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور 12 چشموں کا جاری ہونا، اور ان پر وادی تی میں بادلوں کا سایہ اور منہ سلوہ کا اترنا۔ بنی اسرائیل کے مطالبے پر مصر شام میں سکونت اور حتہ کہہ کر سجدہ کرتے ہوئے داخلے کے حکم پر انہوں نے نافرمانی کی، حتہ کو ہنتا کہنا شروع کر دیا۔ یہ کئی سارے واقعات مختصر میں نے اشارہ کیا ان کی طرف۔ آگے اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دن والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی بات ہے کہ یہود کے ایک قبیلے پر ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا حرام کر دیا گیا تھا۔ پھر اس قبیلے کے لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا وہ گروہ جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتا تھا لیکن پکڑنے والوں کو روکتا بھی نہیں تھا، یعنی گناہ سے نہیں روکتا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتا تھا اور پکڑنے والوں کو روکتا بھی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، توجہ فرمائیں، تو پہلے اور دوسرے گروہ یہ دونوں ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ دوسرا گروہ تو گناہ نہیں کرتا تھا لیکن کیونکہ وہ گناہ سے روکتا نہیں تھا اس لیے وہ بھی ساتھ ہلاک ہوئے۔ ہم نے خود بھی گناہوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے کیا ہے؟ روکنا ہے۔ اثر ہو نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں عن المنکر، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر، کہ ہم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ نہیں روکیں گے برائی سے پھر ہم بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ وہاں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، اس کو بھی ہلاک کرنا ہے۔ فرمایا ہاں سب سے پہلے اسی صوفی کو ہلاک کرو۔ صوفی سے مراد نہیں اس بندے کو، تو وہ ذکر میں لگا ہوا ہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا کیوں یا اللہ، اس نے تو ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ فرمایا ہاں میری نافرمانی ہوتی نہیں، اس کا تو کبھی چہرہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔
یعنی اس نے کبھی ناگواری کا اظہار بھی نہیں کیا، لہذا پہلے اس کو رگڑو، بعد میں مجرموں کو رگڑو۔ اس لیے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بچنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، خود بھی تڑپنا ہے، اوروں کو بھی تڑپانا ہے۔ ہم نے دوہری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ آگے عہد الست، فرمایا اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اس کو کہتے ہیں عہد الست۔ پھر بلم بن باعورہ کا قصہ ہے، جب مصر فتح ہو گیا اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کرو، تو وہ جو قوم تھی نا وہ ڈر گئی، جبار جو تھے، اور بلم بن باعورہ کے پاس ہے کہ کچھ کرو۔ بلم کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر انہوں نے رشوت دی تو یہ بہہ گیا، رشوت بھی دی اور اس کی بیوی کو جو ہے نا پہلے اپنے اس میں لے لیا، بیوی کو ساتھ ملا لیا، پھر بیوی کی بھی سفارش کروائی، ساتھ رشوت بھی دی، تو یہ جو ہے ان کی باتوں میں آگے بہہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کر دیے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت سے یہ کہتا تو ان کے خلاف تھا، لیکن وہ کلمات خود اس کے اور اپنی قوم کے خلاف کیا ہوتے تھے، نکلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا، جیسے کتے کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، اس کی اس طرح ہو گیا۔ یہ بڑا عالم بھی تھا اور اس میں اعظم بھی تھا اور مستجاب الدعوات بھی تھا، یہ ہاتھ اٹھاتا تھا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ ان واقعات کو سن کے جو ہے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کوئی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے ہم اس کو بلند کرتے، لیکن وہ اتنا گرا کہ اللہ نے قرآن میں رہتی دنیا تک اے اللہ وہ بندہ جس کو آپ نے اپنی آیات کے علم بھی دیا تھا، وہ مستجاب الدعوات بھی تھا، اس بندے کے لیے آپ نے رہتی دنیا تک قیامت تک قرآن میں اس کے لیے کیا فرمایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ یہ 400 سال عبادت کرنے والا عابد بھی اتنا بڑا، عالم بھی اتنا کہ اللہ خود فرما رہے ہیں ہم نے اپنی آیات کا اس کو علم دیا تھا، پھر اللہ کے رتبہ دیکھے مستجاب الدعوات بھی تھا، تو جب یہ انجام ہوا تو اب ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے۔ اس لیے نیکی کرتے رہنا ہے اور ڈرتے رہنا ہے، کرنا بھی ہے ڈرنا بھی ہے، نہ کرنا چھوڑنا ہے نہ ڈرنا چھوڑنا ہے، کرتے بھی رہنا ہے ڈرتے بھی رہنا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے بڑا ڈرا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا، بات لمبی نہ ہو جائے، کہ جب انگریز نے ان کی پھانسی کا اعلان کیا تو حضرت روتے رہتے تھے۔ ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تھے، تو وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا بات ہوئی، اگر انہوں نے ایسا اعلان کر بھی دیا ہے تو یہ جو روزانہ آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس سے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ تکلیفوں سے بچ جائیں گے، تو آپ روتے کس بات پہ ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ فرمانے لگے حسین احمد تم کیا سمجھتے ہو میں موت سے ڈر رہا ہوں؟ میں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ میں تو اس بات سے گھبرا رہا ہوں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جان بھی لے لیتے ہیں اور قبول نہیں فرماتے، تو اس قدر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا۔ ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے بہت رو رہے تھے، زاروں قطار روتے جا رہے تھے، زاروں قطار روتے جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے مجھے اپنے اوپر جو ہے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں شیطان میرے اوپر قابو نہ پا لے۔ تو بعض کتابوں میں لکھا وہ تھے بھی صحابی،
بزرگ بھی اتنے بڑے. تو کسی نے کہا کہ آپ تو صحابی ہیں, آپ نے تو اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہے, آپ بھی اپنے اوپر ڈر رہے ہیں. فرمایا ہاں, کیف آمن علی نفسی والشیطان حی, میں اپنے اوپر کیسے جو ہے مطمئن ہو سکتا ہوں, حالانکہ شیطان کیا ہے, زندہ ہے. جب شیطان زندہ ہے, بہکانے والا ورغلانے والا زندہ ہے, تو ہمیں ہمیشہ جو ہے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کا لقمہ نہ بنا دینا, ہمیں گرنے اور پھسلنے سے بچا لینا. کیونکہ شیطان کبھی کسی سے مایوس نہیں ہوتا ہے, یہ بڑے سے بڑے نیک بزرگ ولی کے بھی پیچھے پڑا رہتا ہے, مرتے دم تک جو ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اس پر ہمارے حضرت جی نے ایک عجیب بات بتائی. ایک دفعہ فرمانے لگے کہ جب ہمارے بڑے شیخ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا نا, تو وہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے بڑے بیٹے کا نام تھا عبد الرحمن قاسمی, تو ان کو قاسمی فرمایا کرتے تھے. فرمایا قاسمی جلدی سے ڈنڈا اٹھاؤ اور شیطان آیا ہوا ہے اس کو مارو. دیکھیں کتنے بڑے والی جن کو مرشد عالم کہا جاتا ہے, نہیں پورے جہان کے مرشد, اتنا ان کا فیض پھیلا. وہ فرما رہے ہیں کہ قاسمی شیطان آیا ہوا ہے اور سوٹا اٹھاؤ اور اس کو بھگاؤ یہاں سے. تو اتنے اللہ والوں کا آخری وقت, اور اس وقت بھی شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. دیکھیں تو ہم کس بات کی گاجر مولی ہے, ہمیں تو ہر وقت روتے رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ میں اس لیے ایک دو کچھ واقعات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ہم نے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا ہے, اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں کبھی اپنی رحمت سے بے سہارا نہیں کرنا, بس بے آسرا نہیں کرنا. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جب آخری وقت آیا تو ان کو لوگوں نے نا, ان کے شاگردوں نے کلمے کی تلقین کی. تلقین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا محسوس ہو نا وقت قریب ہے تو اس کو کلمے کی یعنی تلقین کرو, خود پڑھنا شروع کر دو, اس کو کہو نہیں, تاکہ اس کو پڑھنا یاد آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے, اور آخری اس کا کلمہ ہوگا تو پھر وہ جنت میں چلا جائے گا. من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ. تو شاگردوں نے جب پڑھنا شروع کیا تو امام احمد بن حنبل صرف ایک لفظ بولتے تھے, لا لا لا. اب سارے شاگرد پریشان کہ اتنے بڑے امام, اتنے بڑے ولی, اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں, وہ صرف ایک لفظ بولتے ہیں لا لا, کلمہ پورا ہی نہیں پڑھتے. تو بڑے پریشان ہوئے. جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو افاقہ ہوا, ہوش آیا, تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا بات ہوئی, ہم کلمے کی تلقین کر رہے تھے آپ کو اور آپ صرف ایک ہی جملہ بولتے جا رہے تھے لا لا لا, پورا کلمہ نہیں پڑھتے تھے آپ. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا بچوں میں تمہاری بات کا جواب تھوڑا دے رہا تھا, میں تو شیطان کی بات کا جواب دے رہا تھا. انہوں نے شیطان کی بات کا, فرمایا ہاں تم تو مجھے کلمے کی تلقین کر رہے تھے اور اس وقت بھی شیطان آ گیا تھا اور وہ مجھے کہتا جا رہا تھا کہ احمد تو کامیاب ہو گیا, احمد تو کامیاب ہو گیا, احمد تو کامیاب ہو گیا. تو میں اس کو کہتا تھا لا لا لا, نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, جب تک میرے جسم میں روح باقی ہے اس وقت تک میں بھی کامیاب نہیں ہوا. جب میری یہ روح کلمے پہ ایمان پہ نکل جائے گی تب میں کامیاب ہوگا. تو معزز خواتین اندازہ کریں اتنے بڑے امام احمد بن حنبل کا آخری وقت ہے اور شیطان وہاں بھی پہنچا ہوا ہے, تو بتائیں پھر کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. بعض جگہوں پہ تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ شیطان اللہ معاف فرمائے کہ بعض لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا نا تو اس کے بڑوں کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. یہ شرارتی جن ہے نا, یہ جس کی شکل میں آنا چاہیے آ جاتا ہے. کسی کے باپ کی شکل میں آ جاتا ہے, کسی کے کس کی شکل میں آ جاتا ہے, اور آ کر ورغلاتا ہے اور کہتا ہے میں دیکھو تمہارا فلاں ہوں, تمہارا باپ ہوں, تمہارا فلاں ہوں, اور یہ اسلام صحیح مذہب نہیں ہے, یہودی مذہب صحیح ہے فلاں. اس طریقے سے ورغلاتا ہے. جو کچے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی بات میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں مانگنی ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا, یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا. تو دیکھیں یہ بلعم بن باعورہ کا واقعہ کیسے ہمیں ہلاتا ہے, اور یہ ہمارے اکابر کی فکر دیکھیں. اور شیطان کبھی مایوس نہیں ہوتا,
किसी से कभी मायूस नहीं होता। इसलिए जब कभी शैतान मायूस नहीं होता तो हमें हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए और अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत रखना चाहिए, ताकि जो है हम इसके हमलों से बच जाएं। हमेशा अल्लाह ताला की बेनियादी से डरते रहे। क्या क्या ना आपने जोद ताअत पे नाज था, क्या क्या ना आपने जोद ताअत पे नाज था, बस दम निकल गया जो सुना के बेनियाज था। अल्लाह ताला बेनियाज है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तो समद है, इसलिए हम अल्लाह के मोहताज हैं। नेकी करनी भी है और करते रहना है, और अल्लाह से क्या करते रहना है, डरते रहना है। अल्लाह। फिर अगला मजमून, क़यामत का मुतालबा करने वालों को 8 जवाबात दिए। नंबर 1, क़यामत का इल्म किसके पास है, अल्लाह के पास है। नंबर 2, तुम लाख मुतालबे करो, कुछ को क़यामत का जो वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया है, क़यामत अपने वक्त से पहले जाहिर नहीं होगी। और नंबर 3, वो जमीन और आसमान पर बहुत भारी होगी। तुम क़यामत को आम चीज समझ रहे हो, वो तो बहुत भारी चीज होगी। क़यामत आएगी, छोटा बच्चा खड़ा होगा, उसी वक्त बूढ़ा हो जाएगा। यौम यजअलुल विल्दान शीबा, बच्चा फौरन जो है बूढ़ा हो जाएगा। और लोग ऐसे महसूस होंगे जैसे नशे में है, हालांकि नशा नहीं होगा। हमल वाली औरतों का हमल गिर जाएगा, दूध पिलाने वाली औरतें अपने बच्चों को फेंक देंगी। तो वो दिन कोई आम दिन थोड़ा है, वो जमीन आसमान पर बहुत भारी है। और वो क़यामत अचानक आएगी। ये चौथा जवाब। पांचवा जवाब आपसे ऐसे पूछते हैं जैसा कि आप मालूम कर चुके हो, हालांकि क़यामत का इल्म तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। जब आपको क़यामत का इल्म नहीं है तो ये आपसे पूछते क्यों हैं? फिर फरमाया कि इसका इल्म अल्लाह के पास है। फिर फरमाया कह दीजिए मैं अपने नफ्स के नफे और नुकसान का भी मालिक नहीं हूं, मगर उतना जितना अल्लाह चाहे। जब मैं अपने लिए नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं तो किसी और के लिए भी नहीं हूं। इसलिए नफे नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ कौन है? अल्लाह। कुछ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह मुख्तार कुल कह देते हैं, हर चीज का इख्तियार है। आप तो फरमा रहे मैं तो अपनी जात के लिए भी नफे नुकसान का मालिक नहीं हूं। फिर फरमाया मैं आलिमुल गैब नहीं हूं, क्यों? क़यामत तो गैब के इल्म है और मैं आलिमुल गैब नहीं हूं। अगर मैं आलिमुल गैब होता तो मैं अपने लिए सारी भलाइयां इकट्ठी कर लेता और मुझे तो कभी कोई तकलीफ ना पहुंचती। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत के मखसूस सिफात और फज़ाइल का बयान किया। फिर आखिरी रुकू में नफी की माबूदाने बातला की और फरमाया उनको कोई इल्म नहीं है गैब का, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। फिर मुशरिकीन को डांट पिलाई कि अल्लाह से दुआ मांग कर औलाद लेते हैं, लेकिन ये फिर शिरक करने लग जाते हैं। औलाद अल्लाह देता है और नाम रख देंगे पीरे दिता है जी, और नाम रख देंगे फजल अब्बास, अल्ताफ हुसैन, नियाज हुसैन, तसद्दुक हुसैन। भाई इनमें से कोई औलाद देने वाला नहीं है। औलाद देने वाली जात है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी जात है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। कुरान की अजमत को बयान फरमाया। क्या अजमत बयान फरमाई कि जब कुरान मजीद की जब कुरान पाक की तिलावत हो रही हो तो उससे तवज्जो से सुनना चाहिए। और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ये नामे पारे का एक हिस्सा जिसको सूरह आराफ का हमने बकिया हिस्सा करार दिया था, उसके अहम मज़ामीन हमने पढ़े हैं। और अगला हिस्सा है सूरह अनफाल। सूरह अनफाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इब्तिदा से लेकर रुकू नंबर 4 तक है और दूसरा हिस्सा पारा नंबर 10 से फिर शुरू हो जाएगा। आज हम वो हिस्सा सिर्फ अर्ज करते हैं जो पहला हिस्सा है सूरह अनफाल का, 10वें पारे से पहले पहले। पहले हिस्से में यह है कि माल गनीमत की तकसीम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगी।
माल गनीमत अल्लाह का दिया हुआ है और उसकी तकसीम का इख्तियार भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। फिर इस पर अल्लाह ताला ने इसके दलाइल बयान फरमाए। फिर 5 कवानीन जंग के उसूल बयान फरमाए ईमान वालों के लिए। फिर इब्तिदाई से इस पारे में ये मज़ामीन भी है, ग़ज़वा बदर का मुफस्सल बयान और माल गनीमत का हुक्म और इस पर 7 वजह। और नंबर 2 मोमिनीन की 5 सिफात और 5 कवानीन। और नंबर 3 6 मरतबा अल्लाह ने मोमिनीन से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान। 6 मरतबा। तो उन 6 मरतबा कहकर अल्लाह ने क्या फरमाया है, हर बात हर मरतबा क्या हुक्म दिया है, ये बड़े अहम आकाम है, इनको तवज्जो से समाअत फरमाएं और अल्लाह से दुआएं मांगे कि अल्लाह हमें इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मोमिनीन की 5 सिफात बयान फरमाई है। ये पक्के मोमिन है। ये कौन से मोमिन है? पक्के। उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। ये पक्के सच्चे मोमिन है, इनके लिए मगफरत भी है, दरजात भी है। तो इतना बड़ा ऐलान किया सिफात बयान करने के बाद कि जिनके अंदर ये सिफात है। नंबर 1 खशियत, अल्लाह से डरना। जब कुरान पाक की तिलावत होती है तो उनके दिल डर जाते हैं, वो डरते हैं, अल्लाह को याद करते हैं तो उनके दिल डर जाते हैं अल्लाह की अजमत की वजह से। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम। तो पहली सिफत खशियत, दूसरी सिफत तिलावत कि वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं और जब तिलावत करते हैं तो उनका ईमान मुनव्वर हो जाता है, उनका दिल रोशन हो जाता है। फइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और तीसरी सिफत तवक्कुल कि वो अपने रब पर क्या करते हैं, तवक्कुल करते हैं। और चौथी सिफत नमाज, वो नमाज कायम करते हैं। और 5वीं सिफत है सखावत। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अल्लाह ताला फरमाते जो कुछ हमने उनको रिज़्क दिया है उसमें से वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब जो 6 मरतबा ईमान वालों से खिताब फरमाया उनमें क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? पहली मरतबा जब फरमाया तो ये फरमाया, ऐ ईमान वालों, मैदान जंग में कुफार के मुकाबले में पीठ ना फेरना, यानी डट के मुकाबला करना काफरों से। ये पहले या अय्युहल्लज़ीना आमनू में फरमाया। और दूसरे में क्या फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तीसरे में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हें किसी काम के लिए बुलाएं तो उनका हुक्म मानो। और चौथे मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया तो उसमें फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खियानत ना करो, यानी अपनी अमानतों में खियानत ना करो। और 5वें नंबर पर जब फरमाया तो फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरोगे तो वो अल्लाह तुम्हें मुमताज कर देगा, तुम्हें नूरे ईमान अता कर देगा, तुम्हें तकवे की बरकत से फरासत मोमिनाना अता कर देगा और तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह क्या कर देगा, माफ कर देगा। फिर 6ठे नंबर पे फरमाया जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया तो वहां फरमाया, ऐ ईमान वालों, दुश्मन से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को याद करो। ये नामे पारे के चंद मज़ामीन हैं जो सूरह अनफाल के इब्तिदा में है। यहाँ तक अब हमारे जो है ये 9 पारे का खुलासा जो है मुकम्मल हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो है कुरान पाक को सही समझने और उस पर सही तौर पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।